قربانی کے احکام اور مسائل کے سلسلے میں ہم اپنی اس ویڈیو میں قربانی کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم سنت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل اور مسلمانوں کی اجتماعی عبادت ہے، اسی لیے مذہب اسلام میں اس کو خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام النحر یعنی قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کے عمل کو سب سے بہترین عمل قرار دیا، اور وسعت اور حیثیت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کی، جس سے قربانی کی عظمت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا کوئی بھی عمل جو قربانی کے دن کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جانور کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بلا شبہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کو لے کر آئے گا۔ بلا شبہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اسی طرح حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے والد یعنی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اور اون یعنی دمبا اور بھیڑ کے بال کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اون کے بھی ہر بال یعنی ہر ریشہ کے بدلہ میں ایک نیکی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جائیے اور ذبح ہوتے ہوئے اسے دیکھیے، کیونکہ آپ کے لیے ہر اس قطرہ کے بدلے میں جو اس کے خون میں سے ٹپکے گا آپ کے گزشتہ گناہوں میں سے ایک گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ فضیلت ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے یا ہمارے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فضیلت ہمارے لیے اور باقی سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو وسعت ہو یعنی وہ صاحب نصاب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ بہت بڑی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ارشاد فرمایا جس کی طاقت ہو، استطاعت ہو اور صاحب نصاب ہو، اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر ہماری عیدگاہ میں بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے، اس کو نماز پڑھنے کے لیے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔